عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه الإمام البخاري رحمه الله. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. تمام تعریف کل بھی آج بھی ہمیشہ اسی ایک اللہ کے لیے ہے جو خالق اور مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، سمیع مجیب ہے، قادر ہے، قوی ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں۔ جس مہینے کو چاہے فضیلت بخشے، جن ایام کے عمل کو چاہے محبوب بنا دے، جس رات کو چاہے 1000 مہینوں سے بہتر والی رات بنا دے، جس گھڑی کو چاہے باقی گھڑیوں سے زیادہ افضل بنا دے۔ حکمت والا ہے، حکیم ہے، اس کا ہر کام پیارا ہے، وہ سب سے عظیم ہے، اس سے عظمت والی ذات کسی کی نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رمضان کی فضیلت، شوال کے 6 نفل روزوں کی فضیلت، 10 ذی الحجہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی ایک گھڑی کی فضیلت، عرفات کے دن کی فضیلت، شب قدر کی فضیلت اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد ایک ذوالحجہ یکم ذوالحجہ 1445 ہجری مطابق 7 جون 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ ترجمہ آپ کی ہماری اس مسجد عزیزیہ سے سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ ہے عشر ذی الحجہ اور حج. عشر ذی الحجہ اور حج. ذی الحجہ کے 10 دن جو آج سے شروع ہو گئے ہیں، پہلا دن ہے آج، یہ 10 دن اور حج. میں اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، جس قدر اس کی تعریف کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، کم ہے. جس اللہ تعالیٰ نے اس سال کے یہ 10 دن جو ہماری زندگی میں شروع ہو گئے ہیں آج سے عطا کیا. یہ مہینہ ذی الحجہ کا شروع ہو گیا ہے، کل چاند نظر آ گیا، اور آج فجر سے یہ ایام جو 10 ذی الحجہ کے ہیں، یہ فضیلت والے، عظیم، بہت بڑے، اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ایام شروع ہو گئے ہیں. اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ایک موقع دیا ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے ہم رمضان کی بات کر رہے تھے، جو بہت عظیم مہینہ ہوتا ہے سال کا. ہم نے روزہ رکھا، قیام کیا، تلاوت کی، عمرہ کیا، نیک اعمال انجام دیا. شوال ختم ہوا، شوال کے بھی 6 روزوں کا اللہ نے موقع دیا. ذی القعدہ ختم ہوا کل، اور ذی الحجہ شروع ہو گیا. یہ 10 ذی الحجہ اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے جو ڈیز، جو ایام 10 شروع ہو گئے ہیں، یہ کیا ہیں؟ معلوم ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ بہت سارے مسلمانوں کو دنیا میں نہیں پتہ کہ یہ 10 ذی الحجہ آخر ہیں کیا، اس کی کیا فضیلت اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں کیا کرنا چاہیے. کیوں نہیں معلوم، کیوں نہیں پتہ؟ نمبر 1، انہوں نے دین کا بنیادی علم حاصل نہیں کیا. علم حاصل کرتے تو ایسی فضیلت والے ایاموں کی خبر ان کو ہو جاتی. نمبر 2، خود تو علم نہیں حاصل کیا، چلو اہل علم کی صحبت میں رہتے، علماء کو سنتے تو پتہ چلتا، ایسے موقع آ جائیں تو بتاتے اہل علم، جیسے بتایا جا رہا ہے مختلف جگہ جو ہے بتایا جا رہا ہے. کل بھی بتایا گیا، آج بھی مختلف دنیا میں علماء بتا رہے ہیں، مجھ جیسے چھوٹے طالب علم بھی بتا رہے ہیں. تو علماء کو اور طالب علموں کو سننے سے پتہ چلتا، نہ ان کے پاس علم ہے کہ پتہ ہو، نہ وہ علماء کو سننے والے ہیں کہ ان کو پتہ ہو. ان کی زندگی دنیا کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہے، دنیا کمانے میں، دنیا سنوارنے میں، اور ویکینڈز پہ جو ہے فیملی کو ٹائم دینے میں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، پتہ نہیں کس چیز میں. لائف ان کی بزی ہے، ان کو اتنا موقع نہیں ہے کہ وہ یہ سنیں کہ آخر کیا ہیں یہ 10 دن. اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں اور آپ سنتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ مجھ کو اور آپ کو علم ہے اس چیز کا. آدمی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہیں تو وہ کیا عمل کرے گا؟ یہ ڈیز آئیں گے، نکل جائیں گے، 10 دن آئیں گے، چلے جائیں گے. بلکہ میں نے کل بھی درس میں کہا تھا، آپ ذرا تھوڑا پاسٹ میں جائیے. ابھی آپ سعودیہ کے شہر جدہ میں بیٹھ کر مجھ کو سن رہے ہیں مسجد عزیزیہ میں. آپ تھوڑا پاس جائیے، پاکستان، انڈیا میں جب آپ تھے، یہ 10 دنوں کی فضیلت معلوم تھی یا نہیں معلوم تھی؟ چہروں سے، ان کی حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں معلوم تھی. 2 چہرے تو میں نے ابھی دیکھے. کیوں نہیں معلوم تھا بھائی؟ نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ نہیں بتایا گیا، نہیں اہمیت دی گئی. اللہ جزائے خیر دے خطیب صاحب کو اور جتنے خطبہ ہیں، اہل العلم ہیں، جو بتاتے رہتے ہیں. بتانا چاہیے، عوام کو معلوم ہونا چاہیے. ایسے موقع آئے تو خطبے ہونے چاہیے، اور علم سے جڑے رہیے. آپ علم سے جڑے رہنا خیر ہی خیر ہے، علم سے دور ہونا نقصان ہی نقصان ہے. آپ علماء سے جڑے رہیے،
اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیے آپ۔ میری ایک چھوٹی سی ہندی میں بنتی ہے آپ سے، اردو میں گزارش ہے آپ سے، آپ اپنی اولاد کو اور اپنے نونہالوں کو جہاں بھی وہ پڑھنے جا رہے ہوں یا رہتے ہوں، مملکہ میں ہو، انڈیا پاکستان میں ہو، یو کے یو ایس میں ہو، کینیڈا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، کہیں بھی آپ کے بچے ہیں، علماء سے جوڑے ہوں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، علماء سے جڑے رہنا کوئی مشکل نہیں ہے، تاکہ آپ اور آپ کی اولاد علم کی روشنی سے مستفید ہوں، علمی ماحول میں رہیں، فتنوں سے باخبر رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ نوجوان طبقہ بھیانک طریقے سے دین سے دور ہو رہا ہے، کیونکہ وہ علماء سے دور ہیں۔ آپ نے جوڑا نہیں علماء سے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ابا ہیں، آپ ڈیڈی ہیں، آپ پپا ہیں، آپ ممی ہیں، آپ مدر ہیں، اماں جان ہیں، والدہ ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نونہالوں کو اہل علم سے جوڑیے، علماء اکرام سے جوڑیے، تاکہ ان کو پتہ چلے عقیدہ صحیح کیا ہے، اعمال کون سے کب کرنے ہیں، کیا صحیح منہج ہے، کیا صحیح طریقہ ہے، شرک کیا ہے کہ وہ بچیں، بدعات اور خرافات کیا ہیں کہ وہ بچیں، غلط منہج کیا ہیں، انحراف منہج، تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بہت ضروری ہے بھائی۔ کل ہی میں اللہ جزائے خیر دے، ایک ساتھی ہیں یہیں کے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئے تھے کل ملنے، تو میں نے ان کو یہ بات بتائی تھی، ابھی سن رہے ہوں گے یہاں، وہ بھی ان کا بیٹا بیٹھے ہوں گے۔ بہرحال چلیے، تو یہ 10 دن جو ہیں بہت بڑے دن ہیں جو آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ اچھا، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ابھی ہمارے ملکوں میں شاید آج پہلی تاریخ نہیں ہے نا، پاکستان انڈیا میں نہیں ہے نا مرشد بھائی، کل ہوگی وہاں، یہ وہاں بھی پہنچا دیں آج ہی جلدی سے آپ، فیس بک یا یوٹیوب، مکسلر جو بھی ہو رہا ہے یہاں پر، تو ان کو بھی پتہ چل جائے آپ کے عزیز و اقارب کو جو ان ملکوں میں ہیں جہاں کل پہلا دن شروع ہو رہا ہے ذی الحجہ کا۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی۔ اللہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے ان 10 دنوں کی۔ لیال عشر سے مراد 10 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی، اور آپ کو پتہ ہے اللہ ایسی قسم نہیں کھاتا ہے۔ اللہ نے کسی چیز میں فضیلت رکھی ہے، اہمیت رکھی ہے، امپورٹنس رکھی ہے، عظمت رکھی ہے، تو اللہ اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو آپ سوچئے، ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور یہ 10 دن، ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل، 10 دن سمجھ میں آ گیا، کیا گیا یعنی کرنے والا، نیک عمل۔ نیک عمل کس کو بولتے ہیں؟ درگاہ پہ جا کے سجدے کرنا، فاتحہ دینا۔ نیک عمل کیا ہے بھائی سمجھنا ہے نا، حدیث اس لیے روک رہا ہوں میں، بات پوری نہیں کروں۔ نیک عمل، نیک عمل سنتے، نیک عمل کس کو بولتے ہیں؟ دل میں اچھی نیت ہو، کچھ بھی کریں۔ قبروں پہ سجدے نیک عمل ہے، شرک نیک عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر پیو۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر کھا رہے ہیں، جس کو ہمارے پاس فاتحہ دلانا بولتے ہیں، نیک عمل ہے۔ گھوڑے کی قربانی نیک عمل ہے، گھوڑے کی قربانی۔ عورت کا گھر میں مسجد چھوڑ کر اعتکاف کرنا نیک عمل ہے۔ نیک عمل کس کو بولیں گے؟ نیک عمل وہ عمل جو اللہ کے واسطے کیا جائے، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، 2۔ اگر 2 چیزیں ہیں تو وہ نیک عمل ہے۔ آپ اللہ کے واسطے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، سمعہ، لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے آپ کر رہے ہیں، نیک عمل نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اس میں، نیک عمل ہے وہ نہیں۔ تو اپنے ذہنوں میں رکھیے نیک عمل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی دنوں کے عمل سے زیادہ معلوم کیا؟ کم، زیادہ محبوب ہے۔ محبوب مطلب انگلش اردو پرابلم، محبوب مطلب پسندیدہ، لائک کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کو پیارا ہے۔ زیادہ ایک ہوتا ہے محبوب،
ایک ہوتا زیادہ محبوب، پسندیدہ، زیادہ پسندیدہ. عربی گرامر نہیں، انگلش گرامر میاں میاں، ورب، ایڈورب، نون، پروناؤن، آرٹیکلس پوچھیے آپ، سینٹنسز، پیراگراف پوچھیے آپ، فٹ 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 بتائیں گے. اسم، فعل، حرف ہمیں نہیں معلوم، عربی گرامر ہمیں نہیں معلوم. اس میں تفضیل اس کو کہتے ہیں احب. معدن اعضاء میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر، اس میں تفضیل. کیا مطلب اکبر؟ بڑا. غلط. کبیر یعنی بڑا، اکبر. ارے بولیے بھائی، باہر گرمی ہے، جانا نہیں ہے، گھر نہیں جانا ہے. پھر کبیر مطلب بڑا، اکبر مطلب زیادہ بڑا، سب سے بڑا. فرق سمجھ میں آ رہا؟ صغیر چھوٹا، اصغر. تو حدیث میں کیا ہے؟ احب. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کا نیک عمل پسندیدہ ہے یا زیادہ پسندیدہ ہے؟ پیارا ہے یا زیادہ پیارا ہے؟ بولیے بھائی، ہم سننے والے لوگ ہیں، آپ بولتے رہیے، ہم سنتے رہیں گے. آپ بھی بولیے، بولنا پڑتا ہے، بولیے ورنہ لوگ بولیں گے پھر. چلیے، احب اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے باقی سارے دن کے اعمال سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات، تو صحابہ نے ایک بات پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کا نیک عمل پسند ہے؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ. جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ انگلی کٹا کے آتے ہیں، گردن کٹ سکتی ہے. جہاد سے بھی زیادہ، اللہ یہ کہ جو ان 10 دنوں سے پہلے نکل چکا ہے. یہ ڈیز شروع نہیں ہوئے، ایام عشر ذی الحجہ، اس سے پہلے وہ چلا گیا ہے اور واپس نہیں آیا ہے، وہ افضل کام کر رہا ہے، اس میں کچھ ہے. لیکن اگر کوئی نہیں گیا ہے، جانا چاہتا ہے، تو جانے سے زیادہ جانا اچھا ہے. اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل. اللہ اکبر. مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، سال کے دنیا کے جتنے ایام ہیں ان میں سب سے افضل یہ 10 دن. دنیا کے جتنے ایام ہیں، اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 10 دن کتنے عظیم ہیں، جس کے بارے میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے. اور اس کو ایام معلومات بھی ایک سورہ حج کی آیت میں بیان کیا گیا ہے. اور کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی ہوتی ہیں جو سال میں کبھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی کبھی. آپ چیک کیجئے، آپ دیکھیے. نمبر 1، ان 10 دنوں میں ایک بڑا کام ہوتا ہے، حج. ان 10 دنوں کے علاوہ ہوتا ہے کیا؟ آپ یہ مینا کو جو جاتے ہیں 7 یا 8 تاریخ کو، سردی کے موسم میں جا سکتے ہیں؟ کوئی اور مہینے میں نہیں. عرفات کا دن 9 ذی الحجہ ہے، وہ 9 دوسرے دن جا سکتے ہیں، دوسرے مہینوں میں. حج کرنا یہی ہے، یہ ایام حج ہیں، حج ہوتا ہے اس میں، جیسے آگے آ رہی ہے بات اس. تو حج جیسی بڑی عبادت جو اسلام کا پلر ہے، رکن ہے، ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ان 10 دنوں میں آ گیا. ایک. نمبر 2، عرفات کا دن. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ شمس یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء. سب سے بہترین دن، دا بیسٹ ڈے، جس دن سورج نکلا، عرفات کا دن. سورج آج بھی نکلا، یہ دیکھیں باہر ہے، ہر دن سورج نکلتا. وہ دن جو سب سے افضل دن ہے جس دن سورج نکلتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ عرفات کا دن. تو عرفات کے دن میں جب یہاں سعودی عرب میں سورج نکلتا، بعض جگہ نہیں نکلتا نا. بعض لوگ بولتے ہیں نہیں، جب تک حاجی عرفات میں نہیں پہنچیں گے آپ غیر حاجی روزہ نہیں رکھنا. آپ کے پاس رات ہے، آپ رات میں روزہ رکھ لینا. یہ مطلب سمجھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نا 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہے، وہ عرفات کا روزہ ہے. حدیث میں عرفات کا لفظ ہے. تو عرفات میں جب حاجی جائیں گے اس وقت ہے. تو عرفات میں حاجی یہاں کب جانے والے ہیں؟ ابھی کون سا ہفتے کا دن آ رہا ہے نا، نیکسٹ سیٹرڈے. تاریخ معلوم ہو گئی نا؟ جمعہ 8 آ رہا ہے، یوم ترویہ. کل سیٹرڈے ہے نا، سیکنڈ. نیکسٹ سیٹرڈے جو آئے گی نا، اگلا ہفتہ، وہ جو ہے عرفات کا دن ہے. یہاں کب جائیں گے حاجی؟ یہ اسی وقت جائیں گے، دن کے وقت ظہر. تو آپ جس کنٹری میں ہیں وہاں عرفات یہ دن ہے یا رات؟ مراد اہل العلم جو بیان ہے وہ ہے عرفات کا دن کا مطلب 9 ذی الحجہ مراد ہے. چلیے، تو وہ دن جس دن سورج 9 ذی الحجہ
اللہ اکبر، بڑا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، حجاج کے لیے ہے یہ حاجیوں کے لیے اسپیشل حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ عرفات کے دن اپنے بندوں کو جو حج کر رہے ہیں ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنا اللہ کسی دن نہیں کرتا، اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ دیکھو پرا گندہ حال میں، خستہ حالت میں یہ لوگ جو ہے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ ما اراد ہؤلاء، اللہ کہتا ہے کیا چاہیے یہ عرفات میں آئے ہوئے ہیں یہ حاجی، کیا چاہیے؟ مطلب جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ میں جب خطبہ سن رہا تھا میں نے کہا بھائی حاجیوں کو تو عرفات کے دن کا ایک اسپیشل درس دینا چاہیے، ایک آڈیو بنانی چاہیے عرفات کے دن کی خالی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں، جس دن جا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے، کیا آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تو بہرحال ان 10 دنوں میں وہ دن بھی آ گیا، اور جو حاجی نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جس میں فرمایا کہ ایک دن کا روزہ جو کہ اگلے سیٹرڈے کا روزہ ہوگا، وہ لوگ آپ میں سے جو حج نہیں کر رہے ہیں سعودی عرب کے حساب سے اگلے سیٹرڈے، تو وہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین دعا وہ جو مجھ سے پہلے پیغمبروں نے پڑھی ہے علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ کیا ہے وہ دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ہے، اس میں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 6 2 چیزیں ہو گئیں۔ کس چیز کی 2 چیزیں ہو گئیں؟ کون کتنا غور سے سن رہا ہے؟ سوالات کے جوابات سے پتہ چل جائے۔ 10 دنوں میں یہ جو 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کو بہت پسند، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو گئی۔ ہم نے کہا نمبر 1 حج ہے، نمبر 2 عرفات کا دن ہے جو ہے بہت بڑا دن ہے جس کی وجہ، نمبر 3 نمازیں۔ ان 10 دنوں میں نمازیں ہوتی ہیں جی، ابھی آج ہم نے فجر پڑھی، جمعہ پڑھی، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے نماز۔ نمبر 4 ان 10 دنوں میں قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کون سی قربانی؟ قربانی حج کی قربانی، عید کی قربانی۔ اب پبلک کنفیوز کل سے، میں حج کی قربانی دے رہا ہوں، بال ناخن نکالنا نہیں نکالنا، کیا بولا تھوڑی دیر پہلے میں؟ کچھ منٹ لیا، علم حاصل کیجئے یا علماء سے جوڑیے، اپنے آپ جوڑ کے رکھیے تاکہ یہ مسئلے سمجھ میں آئے، یہ ترجمے جو ہوتے ہیں نا اردو کے، اس سمجھ میں آئے۔ بھائی حاجی کے لیے تو سنت ہے بال نکالنا ناخن نکالنا، آپ بال ناخن نہیں نکالنے کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ حاجی کے لیے سنت ہے بال نکالنا ناخن نکالنا، کب؟ نہیں معلوم۔ جب وہ احرام باندھے گا، احرام باندھنے سے پہلے ناخن نکالنا بال نکالنا سنت ہے یا نہیں ہے؟ اب مینا جانے سے پہلے احرام باندھیں گے نہیں باندھیں گے حاجی؟ مکہ مینا جانے سے پہلے مکہ جائیں طواف قدوم کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو احرام باندھیں گے، تو اس سے پہلے اب کب جانا ہے مکہ؟ 7 کو جائیں گے، 8 کو جائیں گے نا بھائی، 8 کو تو مینا جائیں گے لوگ، 7 کو جائیں گے نا، 7 ذی الحجہ کو جو کہ جمعرات کا دن آ رہا ہے۔ تو بال ناخن نکالنا سنت ہے، آپ بول رہے قربانی دینے والا بال ناخن نہیں نکالنا، بھائی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو اس کا مطلب تھوڑا سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ یہ قربانی دینے والا جو بال ناخن نہ نکالے وہ آپ کی حج کی قربانی نہیں ہے، وہ عید کی قربانی ہے۔ یہ آپ کی لینگویج کا پرابلم ہے کہ آپ اس کو بھی قربانی بولتے اس کو بھی قربانی بولتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں حدیثیں نہیں بیان کی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں حدیثیں بیان فرمائی ہیں، اور عربی میں جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میں ہے من اراد ان یضحی اذا اراد احدکم ان یضحی اذا اراد احدکم ان یضحی، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے جو کل شروع ہو گیا ہے، اور تم میں سے کوئی اضحیہ کا ارادہ کرے، اضحیہ کا، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ یہ اضحیہ کیا ہے؟ یہ عید کی قربانی کو کہتے ہیں، جو اونٹ یا گائے یا بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ حج میں جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کو اضحیہ نہیں کہتے ہیں، اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو حج غیر حاجی جو حج نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اضحیہ دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، جانوروں کو اللہ کے نام پر، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا تو سنت کو اس پر عمل کرتے ہوئے جو یہ جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں یہ بھی انہی 10 دنوں میں سے ہے، کیونکہ 10 تاریخ کو اتوار کا دن آئے گا نا، اس دن قربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ذکر، ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حجاج جو حج کرنے جاتے ہیں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، پھر مینا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو اس طریقے سے ان 10 دنوں میں ذکر بھی آ گیا۔ اسی طریقے سے مال کو خرچ کرنا، صدقہ یا انفاق، یہ بھی ہے 10 دن میں۔ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے 10 تاریخ کو جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں عید کے جانور، اضحیہ کرنے والے، وہ لوگ بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، اونٹ خریدتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، گائے خریدتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں خرید کر، ہے نا بھائی؟ تو پیسے خرچ کرنا یہ بھی جو ہے خیر ہے نیکی ہے جو ان 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو گئی ہیں جو باقی کسی اور دن میں یا دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ ایک چیز کیا؟ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ بھی ہے یہ، اللہ اکبر۔ حرمت والے ٹوٹل سال کے مہینے 12، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ جو 11th منتھ جو گزر چکا ہے، کل ختم ہو گیا، 12th منتھ جو آج سے شروع ہوا ہے، اور محرم جو آئے گا 3، اور رجب جو اور بعد میں آئے گا 4۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے، محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ، منہا 4 حرم۔ اللہ فرماتا ہے ان 12 مہینوں میں سے سال کے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، تعظیم کے مہینے ہیں، اور یہ مضبوط دین ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ آپ کو معلوم ہے یہ حرمت والے مہینوں میں مشرکین جنگ میں لڑتے تھے۔ مشرکین کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان کو پتا تھا کہ یہ بڑے عظیم مہینے ہیں، یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان میں جنگوں سے اپنے آپ کو روکتے تھے، جنگ وغیرہ سٹاپ۔ حرمت والے مہینے تعظیم کرتے تھے۔ اسلام میں اس سے زیادہ ہے اس کا حکم۔ بہرحال اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو ہے بہت بڑے ایام ہیں جو آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور ولیال عشر بتایا آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے شرک سے برات کا اعلان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک سے بری ہیں۔ یہی حج کے موقع پر یہ آیت اتری تھی۔ اللہ نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے سامنے حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کے دن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں۔ حج اکبر کا مطلب جمعہ کے دن حج آئے تو اس کو حج اکبری بولتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان۔ کیوں؟ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان۔ بعض چیزیں دین میں میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان۔ ہم کو میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان نہیں چاہیے، میڈ ان مدینہ چاہیے، میڈ ان مکہ، میڈ ان مدینہ۔ مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات دین کی بیان فرمائی وہ ہے بس۔ تو حج اکبر اس کو نہیں بولتے ہیں۔ حج اکبر ہر سال حج اکبر ہوتا ہے، ہر سال کوئی بھی دن آ جائے اس کو حج اکبر بولتے ہیں۔ ارے اس سال حج اکبری ہے کہتے چلو جائیں گے، اکبری بھی لگا دیا، یا بھی لگا دیا آگے، وہ خیر وہ تو اردو کا مسئلہ ہوگا۔ حج اکبر ایسا نہیں، حج اکبر سے مراد کوئی بھی دن ہو، عرفات کا دن جو ہوتا ہے، یوم النحر جو عرفات کا دن، تو حج اکبر تمام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے، اور اس کے یہ جو ہے اعلان کیا گیا۔ ہاں اگر جمعہ کے دن حج آ جائے تو اس کی فضیلت دوسری ہوتی ہے، جو اس سے پہلے ہم نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا، عرفات جو ہے جمعہ کے دن پڑ گیا تھا اس دن، تو وہ فضیلت آ گئی۔ جمعہ کا دن ویسے ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن ہوتا ہے، تو افضل دن عرفات پھر حج سب ایک ساتھ مل گئے، وہ ساری خوبیاں جو ہیں یا فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ حج اکبر اس دن کو بولیں جس دن جمعہ کو، ابھی عرفات کب آ رہا ہے؟ ہفتے کو آ رہا ہے نا ابھی عرفات اس سال، تو کیا حج اکبر نہیں ہے؟ سنڈے کو آئے حج اکبر، منڈے آئے حج اکبر، سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں جو اور بڑے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، دیکھیں ہم نے بتا دیا، حج بتایا، روزہ بتایا، جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، چاہے وہ ہدی کا جانور ہو، حج کرنے والے یا جو ہے حج نہیں کرنے والے جو ہے 10 تاریخ کو جو اضحیہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں خاص طور سے اللہ کا ذکر، تکبیر، تحلیل، تحمید کا ذکر آیا ہے۔
جو مطلق بھی ہے مقید بھی ہے. بہرحال عبداللہ بن عمر تقریباً ہیں راوی، مسند احمد ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی سال کے دنوں سے زیادہ محبوب ہے. تو تم ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر، تحمید کثرت سے کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھنا ان 10 دنوں میں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تحمید یعنی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ 3 ذکر حدیث میں ہے. خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 دنوں میں نیک عمل بہت پسند ہے اللہ کو، تو تم ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھو. آپ مجھے بتائیے ابھی اٹھ کر آپ اپنے گھر جاتے جاتے کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، وہ عورتیں جو منسس میں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. اس کے لیے نہ روزے کی شرط ہے کہ آپ روزے میں رہیں تو پڑھیں گے، آپ بغیر روزے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، آپ آفس میں گاڑی میں جاتے ہوئے آتے ہوئے اشارے پہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ 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 الحمدللہ. سنائیے مت دوسروں کو، ٹھیک. وہ عبداللہ بن عمر حضرت ابو ہریرہ کا ہے وہ، تاکہ لوگوں میں میرا مطلب یہ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دعا کریں، وہ بھی نیک عمل ہے. نیک عمل دعا بھی ہے، دعائیں کریں، مانگیں ان 10 دنوں میں. نیک عمل بھی ہے اور اس 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کو بہت پسند ہے. اور مانگنا ہم سب کی ضرورت ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے جو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت سارے نیک اعمال آپ کر سکتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن کی بہترین ذکر ہے. صبح شام قرآن پڑھیے، تھوڑا پڑھیے، ضرور پڑھیے آج سے. اور کیا کر سکتے؟ صدقہ کر سکتے ہیں. میں نے جیسے کل مشورہ دیا تھا فجر سے مغرب تک کچھ ریال اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے آپ اس کے ڈیلی. فجر سے مغرب کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ دن ہے اور دنوں کا نیک عمل اللہ کو پسند ہے. صلہ رحمی کریں، امی ابا سے ڈیلی فجر اور مغرب کے بیچ میں ضرور کال کیجئے، بات کیجئے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، کیسے ہیں، کیسی ہے، ناشتہ ناشتہ ہو گیا، صحت وغیرہ کیسی ہے، موسم کیسا ہے وغیرہ، خیریت لیجئے. اور صلہ رحمی میں اور کیا آئے گا؟ رشتہ دار بھائی بہنیں ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سے آپ رابطے میں رہیے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جو ہے پڑوسیوں کا حق ادا کیجئے، بیوی بچوں پر خرچ کیجئے ان 10 دنوں میں. مسافروں کی، حاجیوں کی، مہمانوں کی تکریم کیجئے، آپ مسافروں کی مدد کیجئے، حاجیوں کی مدد کیجئے. اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے توبہ اور استغفار کریں، وہ بھی بڑا نیک عمل ہے، وہ بھی کثرت سے کریں توبہ. اس طریقے سے بہت سارے اعمال ہیں جو میں اور آپ کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو دوسرا خطبہ تھا اس میں حج کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. جو حضرات حج کو جانا چاہتے ہیں ان کو چند بنیادی چیزیں معلوم ہونی چاہیے. حج سے ریلیٹڈ ویسے تو ہم نے جو ہے ہمارے دعوت سینٹر کے تحت ایک ایونٹ رکھا تھا لاسٹ فرائیڈے شام میں. بعض آئے، بعض نہیں آئے، اللہ عالم کیوں نہیں ہے ان کا، ہو سکتا حج نہیں کر رہے اس لیے نہیں آئے. بہرحال جو بھی مسئلہ ہے ہم نے رکھا تھا باقاعدہ، اور یوٹیوب پہ ہمارے درس موجود ہیں. حج کیسے کریں یہ لیکچر پورا موجود ہے ہمارا، جس میں پوری ڈیٹیلز حج کی موجود ہیں. یہ میں طالب علم جو ہوں آپ کا بھائی، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اہل علم کے بہت سارے لیکچرز ہیں، لیکن بشرطے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحیح علم والے ہیں، ورنہ جو ہے غلطیاں بھی لوگ بتاتے ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قربانی جو ہے مکہ مینا میں نہیں کرنا، مدینہ میں جا کے کریں گے ہم. ابھی جیسے فرانس سے شاید کل کوئی آ رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے گروپ والوں نے کچھ کہا ہے کہ ہم جب مدینہ جائیں گے حج کرنے کے بعد تو ہم یہ سوچ کر جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے ہیں. ہم یہ عقیدہ لیتے جائیں گے، ایسا امیجنیشن کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کیسے جائیں گے مدینہ سے؟ تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا ابھی؟ تو ایسے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں لوگ جو عقیدے میں خلل پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. بہرحال حج کی شرطیں ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے خطبے میں دوسرے خطبے میں بیان کی گئی ہیں. حج کی شرطیں کیا ہیں؟ مسلمان پر حج واجب ہے، کافر پر حج نہیں ہوتا ہے. آزاد پر حج واجب ہوتا ہے، غلام لونڈی پر حج واجب نہیں ہوتا ہے. عقل مند پر ہوتا ہے، پاگل مجنون پر حج فرض نہیں ہوتا ہے. بالغ بچوں پر حج فرض ہوتا ہے، چھوٹے بچوں پر حج فرض نہیں ہوتا ہے. لیکن چھوٹا بچہ حج کرے تو وہ نفل حج اس کا ہو جائے گا. استطاعت رکھنے والوں پر حج فرض ہوگا. اور استطاعت کا مطلب جو ہے مالی اور بدنی استطاعت، یعنی مال بھی ہو اور جسمانی طور پر آپ جا کر حج کر سکتے ہوں. یہ شرطیں ہیں. حج کے ارکان ہیں، یہ ضروری ہے سن لیں. 4 کام ہیں، پلرز ہیں حج کے. 4 میں سے ایک کام بھی کسی نے نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوگا. نمبر 1 احرام، جس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کی نیت کرنا. عبادت کی، حج کی نیت کرنا. کپڑے پہننے کو احرام نہیں بولتے، اس کو احرام کا کپڑا کہتے ہیں. نمبر 2 عرفات میں رکنا، اور کوشش کرے کہ آدمی دن میں رکے. لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے وہ دن میں نہیں رکتا ہے، مغرب کے بعد بھی عرفات میں رک جاتا ہے، تو حدیث کی روشنی میں اس کا وقوف ہو جائے گا.
ہو جائے گا۔ نمبر 3 طواف افاضہ ہے، جس کو لوگ طواف زیارہ، طواف حج بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 حج کی سعی ہے جو طواف کے بعد کی جاتی ہے۔ یہ 4 ارکان ہیں، ایک رکن بھی چھوڑ دے اس کا حج نہیں ہوگا۔ جہاں تک واجبات ہیں تو 7 قسم کے واجبات ہیں جو اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ اور واجب کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ضروری کام جو حج میں آپ کو کرنا ہے، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ پر دم واجب ہوگا۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2 سورج غروب ہونے تک عرفات میں رکنا۔ نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نمبر 4 ایام تشریق مینا میں رات گزارنا۔ نمبر 5 جمرات کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 6 بالوں کو 10 ذی الحجہ کو 10 تاریخ کو یوم النحر کو یا تو منڈانا یا تو کم کرنا پورے بالوں کو۔ نمبر 7 جو مکہ کے باہر کے حاجی ہیں اور وہ خواتین جو منسس میں نہیں ہیں ان کے لیے طواف وداع کرنا۔ اس کے بعد اگر آپ پوچھیں کہ حج کیسے کروں، کون سا حج کروں، اگر آپ پوچھیں اس کا جواب ہے تینوں قسم کے حج ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ اختیار کریں۔ حج افراد 1، حج قران 2، حج تمتع 3۔ حج افراد کا مطلب انسان صرف حج کی نیت کرے اور جائے حج کر لے، عمرہ نہیں ہے اس میں، نہ اس ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ دینا چاہے الگ مسئلہ ہے، مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہوتی ہے قربانی۔ یہ حج افراد ہے، مکہ والوں پر یہی ہے، ضروری ہے۔ حج قران بعض اہل علم میں جو بیان حج قران کا مطلب ہوتا ہے انسان عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لے اور جائے، اللہم لبیک عمرۃ حجن پڑھے اور مکہ جاتا ہے تو اسی صورت میں طواف قدوم کرے گا اور چاہے تو حج کی سعی پہلے کر لے گا، اس کے بعد مینا چلا جائے گا۔ نہیں ڈائریکٹ مینا بھی جاتا ہے حج قران کرنے والا، اللہم لبیک عمرۃ، تب بھی اس کا حج صحیح ہوگا، جیسا کہ بعض اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس پر قربانی دینی ہوگی، قربانی مطلب حج ہدی دینی ہوگی، حج کی قربانی۔ نمبر 3 حج تمتع ہے۔ حج تمتع کا مطلب 8 ذی الحجہ سے پہلے حج کے مہینوں میں، شوال میں، ذی القعدہ میں یا ذی الحجہ کے فرسٹ 8 ڈیز میں جو آج پہلا دن ہے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور اس کے بعد 8 تاریخ کی صبح جہاں بھی وہ ہوگا، جدہ میں، مکہ میں یا جہاں بھی ہوگا، تو وہ حج کا احرام باندھے گا اور جا کر حج کے سارے کام کرے گا۔ یہ حج تمتع ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہے حدیثوں کی روشنی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں جانور نہیں لے جاتا اپنے ساتھ اور میں حج تمتع کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا کیونکہ آپ کے ساتھ جانور تھا اور صحابہ۔ چلیے مختصر بتا دوں اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے، آپ کو حج کرنے کا حکم ملا، آپ نکلے، جانور کو آپ نے تیار کر لیا اپنے ساتھ، جانور اپنے ساتھ لے کے گئے تو صحابہ کو خبر ہوئی رضی اللہ عنہ اجمعین کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جا رہے ہیں، تو تمام صحابہ تیار ہو گئے، چلو ہم بھی کریں گے حج۔ اب بھائی جانور جو ہے ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتا ہے، تو جنہوں نے کوشش کی، محنت کی، مل گیا، جن کو نہیں ملا، تو کچھ لوگ جانور کے ساتھ نکلے، کچھ بنا جانور کے نکلے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے حج نکلے۔ ان کو نہیں معلوم کون سا حج کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کون ہے ساتھ میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو کریں گے وہ ہم کریں گے، وہ جیسے حج کریں گے ویسے ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، ختم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، آئے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ سے پہلے ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوکے، وہاں وحی آئی آسمان سے، جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں مدینہ سے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، تمتع میں چینج کر دیں اپنے حج کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی اور فرمایا لو استدبرت من امری مستقبلت لما سقت الهد ولجعلتها عمرہ، اگر مجھ کو یہ وحی پہلے آتی میں اپنے ساتھ جانور نہیں لاتا، میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانور لائے تھے، عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتے تھے، آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ اپنے ساتھ جو صحابہ جانور نہیں لائے اپنے ساتھ وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، سب عمرہ کر کے حلال ہو گئے۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ کیا نیت لے کے آئے تھے؟ اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں، اگر کوئی کہیں سے بھی آئے حج قران کی نیت لے کے آ رہا ہے، حج افراد کوئی بھی نیت سے آ رہا ہے، مکہ پہنچ رہا ہے، اگر وہ چاہے تو چینج کر سکتے اپنی نیت، تو یہ دلیل ہے جو صحابہ نے کی۔ بہرحال یہ مسائل ہیں جو سمجھنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ میقات ہے صاحب، میقات کے متعلق جو ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میقات کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ جگہ عبادت، ایک ایسی جگہ جہاں سے انسان عمرے اور حج کی نیت سے اگر گزرے، وہ جگہ جہاں سے اگر انسان عمرے یا حج کی نیت سے گزرے اس کو احرام باندھنا ضروری ہوگا، کراس نہیں کر سکتا ہے اس جگہ کو، اس کو بولتے ہیں میقات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں، آج تک ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ جس کو اب یار علی بھی کہتے ہیں، اور اہل شام کے لیے جس میں مصر بھی اور موراکو کنٹری وغیرہ آتے ہیں وہ جحفہ ہے،
اور وہ جوحفہ پرانا نام ہے، آج رابغ اس کو بولتے ہیں، جو سب آپ جانتے ہیں، شاید ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں آپ لوگ. اور مشرق والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عراق والوں کے لیے، مشرق والوں کے لیے ذات عرق، اور نجد والوں کے لیے اور وادی قرن نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اہل نجد کے لیے قرن منازل کہتے ہیں، جو طائف میں جس کو سیل بھی کہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اور یمن والوں کے لیے یلملم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے. اور فرمایا یہاں سے جو ہے حج کی نیت کرنے والے، عمرے کی نیت سے آنے والے احرام باندھ کے جائیں گے. اور جو اس کے اندر رہتے ہیں، جس کا ذکر اس میں نہیں ہے لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، جیسے جدہ والے، جموم والے وغیرہ، وہ وہیں سے احرام باندھیں گے جہاں سے ہوتا ہے. اب ایک انسان ریاض سے حج کرنے کے لیے یہاں آ رہا ہے، حج کرنے کے لیے، تو جدہ میں احرام نہیں باندھ سکتا، کیسے باندھے گا بھائی؟ وہ اندر آ رہا ہے. ایک آدمی جدہ سے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ جدہ میں رہے. ایک آدمی ریاض سے جدہ آ رہا ہے، حج کی عمرے کی بالکل نیت نہیں ہے، دوسرے کام سے آ گیا، بعد میں کام ہو گیا، نیت ہو گئی، چلو میں جا کے حج کروں گا، یہیں سے احرام باندھ دیں. مسئلے سمجھنا چاہیے. وہ 3 دن 4 دن کے فتوے ہیں نا، کوئی بھی نہیں ہے. مفتی یہاں وہ ریاض میں رہتے ہیں، جدہ میں کوئی مفتی نہیں ہے. معلوم یا نہیں معلوم؟ نہیں معلوم. اب میں کیا نام ہے ان کا؟ مزمل، مفتی مزمل بولو. مفتی ہے جی آپ؟ بولو تو بولو، ریکارڈ کر کے بتا دوں. نہیں ہے بھائی، مزمل ایک بچہ ہے، اس کا آپ مفتی کہتے ہیں. وہ سفیان بیٹا، وہ مشہور صاحب بیٹھے ہیں، وہ فؤاد بھائی جو ہے وہاں فون میں مطلب ریکارڈنگ سن رہے ہیں، تو وہ ہیں یہ سب مفتی. بھائی مفتی نہیں، مفتی ریاض میں رہتے ہیں، علماء موجود ہیں یہاں پر. ہاں، طلاق وغیرہ کی مفتی بعض سعودی علماء موجود ہیں جو وزارت کی طرف سے موجود ہیں، لیکن ایسی مفتی ٹھیک ہے. چلیے، ہر مفتی نہیں ہوتا ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. سونا ہے، وہ چمکتی چیز وہ دوسری چیز ہے، وہ جا کے چیک کیجئے، معلوم ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے. بہرحال سمجھ میں آ گیا. یہ تھے آج کے 10 دنوں کی متعلق اور حج کے متعلق. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو موقع کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے دن شروع ہو گئے، اس کو ضائع نہ کریں. میں اور آپ آج سے شروع ہو جائیں. پلہ کیا بولتے اس کا اس کو کمر باندھ لیں. جو نیک عمل میں اور آپ کر سکتے ہیں 10 دن میں کیجیے. حج کرنے والے حج کیجیے، جو حج نہیں کر رہے ہیں وہ ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا، چلتے پھرتے تکبیرات، ذکر، قرآن کی تلاوت، صلہ رحمی، صدقہ خیرات، ٹھیک ہے، عرفات کے دن کا روزہ جو کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوگا، سیٹرڈے کا روزہ ہوگا. اس کے علاوہ بھی جو بھی خیر کے کام آپ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کا ارادہ کرنا بھی نیکی ہے، سبحان اللہ. اگر آج آپ سوچیں گے کہ چلو میں آج ابھی آپ سوچیں گے، ابھی تو جمعہ کا بعد کا وقت ہے، آج میں عصر کی نماز کے بعد قرآن پڑھوں گا، تو آپ تلاوت کر رہے ہیں، دن میں نیت آپ نے کی ہے، یہ نیت کرنے کا بھی اجر ہوگا. آپ سوچیں گے میں چلو جاؤں گا شام میں جو ہے کچھ 5-10 ریال کسی کو دوں گا آج، یا آپ سوچ رہے ہیں میں کسی کا لنچ کروا دوں گا آپ جا کے ہوٹل میں. سبحان اللہ، نیتیں کریں گے آپ، انشاءاللہ جو ہے وہ نیت کرنا بھی نیک عمل اجر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیت کرتا ہے نیکی کرنے کی، اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھنے کی اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس.